حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور کچھ وصیت کیجئے، سبق یاد کرو گے تو عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ دیکھو علم ہو نا جی تو کبھی عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، جب علم نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا؟ اس میں 7 وصیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، سبق یاد کرنا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ اوصی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے پہلی وصیت کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصیک بتقوی اللہ فإنہ اذین لامرک کلہ۔ ابو ذر میں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کی زندگی گزارنا، یہ تیرے تمام کاموں کو مزین کر دے گا۔ تقوی کیا ہے؟ ہر حال میں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بھی وصیت کیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ ابو ذر دوسری وصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا اور تسبیحات کا معمول بنانا۔ تیرا تذکرہ آسمانوں میں ہوگا، نورانی مخلوق میں تیرا تذکرہ ہوگا، اور تلاوت کرنے والے تیرا تذکرہ آسمان دنیا پہ ہوگا۔ اے تسبیحات کرنے والے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تیرا تذکرہ کرے گا۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور روشنی ہوگی دنیا میں، روشنی ہوگی، حافظ قرآن کا چہرہ چمکتا رہے گا، کریموں سے نہیں اللہ کے عطا کردہ نورانیت سے، ایمانی کیفیات سے چہرہ چمکتا رہے گا دنیا میں۔ دوسری تفسیر یہ ہے نور لک فی الارض، چون جب اللہ کا ذکر کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا تو یہ قرآن تیری رہنمائی کرتا رہے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب میں نے ایسی بھیجی ہو دنیا والو، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، اس سے سیدھا راستہ حاصل کرو۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، پھر ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اور بھی وصیت کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بطول الصمت فإنه نور وعون لك في الأمر كله۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ چپ رہنا، ضرورت کے وقت باتیں کرنا، چپ رہنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مترددۃ للشیطان وعون لك في الأمر كله، شیطان دور جاتا ہے، جو چپ رہتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور تمام امور میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، اللہ کے رسول بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور بھی وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاک وکثرۃ الذکر فإنہ یمیت القلب وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ۔ اور وصیت سنو ابو ذر، زیادہ ہنسنا نہیں کہ پورے پورے دانت نظر آنے لگے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ قہقہ لگا کر ہنسے ہیں، وہ بھی دین کی کسی خوشی پر، ورنہ اکثر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا ابو ذر زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے کی نورانیت اڑ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بھی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر
حق بولا کرو. حق بولنا بھی مشکل ہے, حق سننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ تو اس مولوی کو مسجد سے رخصت کر دیتے ہیں جو حق بیان کرے. شریعت کی بات آج مسلم نہیں سن سکتا. اسلام آباد کی ایک مسجد میں مولانا صاحب نے داڑھی کا مسئلہ بیان کیا. صدر صاحب کی داڑھی, مسجد کے صدر صاحب کی داڑھی نہیں تھی. امام صاحب کو مسجد سے نکال دیا کہ تم نے ہمارے اوپر بات کی. ارے اللہ کا حکم, رسول کی سنت بیان کی جائے تو مسلم نہیں سن سکتا, کافر کیسے سنے گا؟ تو فرمایا حق بولا کرو. حق بولنا بھی مشکل ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, اور حق سننا بھی کڑوا ہے, مشکل ہوتا ہے. لیکن دوائی دوستو وہی مفید ہوتی ہے جو کڑوی ہو. میٹھی دوائیاں تو انسان کو اور بیمار کر دیتی ہیں. ظاہری صحت کے لحاظ سے بھی کڑوی دوائی اچھی ہوتی ہے, روحانیت کی صحت کے لحاظ سے بھی کڑوی دوائی بہتر ہوتی ہے. حق سنا جائے, اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عرض کرنے لگے حضور بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, اور بھی وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم, تم نیک بنو, نمازی بنو, ذکر و اذکار والے بنو, خدمت خلق والے بنو. نظر جھکا کر چلو, لوگ تمہیں دیوانہ کہیں گے, ملامت کریں گے, لیکن ان کی ملامت سے نہ ڈرنا. اسلام کو مد نظر رکھنا, میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, اس کے مطابق چلنا. دنیا ہنستی ہے تو ہنسنے دو, وہ روتی ہے تو رونے دو. ان کے مقدر میں یہی ہے کہ مشرکین مکہ یوں ہی طرح ہنستے تھے جب صحابہ گزرتے تھے. عرض کرنے لگے حضور اور بھی نصیحت کیجئے, اور بڑی اہم نصیحت ہے آخری, ساری اونچی ہیں. فرمایا اے ابو ذر لیا جزکا عن الناس ما تعلم من نفسک, جو تم خود برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کریں, وہ باتیں دوسروں کے بارے میں نہ کرنا. تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ میری غیبت نہ کریں, مجھ پہ تہمت نہ لگائیں, مجھے برا بھلا نہ کہیں, تو تم پھر دوسروں کی بھی غیبت نہ کرنا, دوسروں پر تہمت نہ لگانا, دوسروں کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا جو انہیں تکلیف دے رہی ہو. دوستو میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے, ہمیں سبق یاد رکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.